خوش آمدید۔ کبھی سوچا ہے کہ یہ کائنات جو آج ہمیں نظر آتی ہے کیا ہمیشہ سے ایسی ہی تھی؟ صدیوں تک انسان کا جواب تھا ہاں، لیکن پھر ایک ایسی دریافت ہوئی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ آج ہم اسی حیران کن کہانی کو سمجھیں گے کہ کیسے ہمیں پتہ چلا کہ ہماری کائنات رکی ہوئی نہیں بلکہ ہر لمحے پھیل رہی ہے۔ یہ وہ سوال ہے جس نے صدیوں تک بڑے بڑے فلسفیوں اور سائنسدانوں کو سوچنے پر مجبور کیے رکھا۔ یہ جو اتنی وسیع، اتنی بڑی کائنات ہے جس کا ہم ایک چھوٹا سا حصہ ہے، کیا یہ ہمیشہ سے ایسی ہی تھی، ابدی اور کبھی نہ بدلنے والی، یا پھر اس کی بھی کوئی شروعات تھی، کوئی نقطۂ آغاز؟ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں ایک ایسے خیال سے جو ہزاروں سال تک انسانی سوچ پر چھایا رہا، یہ تصور کہ کائنات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ بالکل ایسی ہی رہے گی۔ قدیم یونان کے ارسطو سے لے کر کشش ثقل کے قانون بنانے والے آئزیک نیوٹن تک تقریباً سب کا یہی ماننا تھا کہ ہم ایک جامد یعنی ایک ٹھہری ہوئی نہ بدلنے والی کائنات میں رہتے ہیں۔ دیکھیں، انسانی تاریخ میں زیادہ تر یہی ماڈل سب سے زیادہ منطقی لگتا تھا۔ خیال یہ تھا کہ اگر کائنات لامحدود اور ساکن ہے تو ہر ستارے پر لگنے والی کشش ثقل ہر طرف سے برابر ہوگی اور ایک توازن بنا رہے گا۔ لیکن اس بظاہر سیدھے سادے سے خیال میں کچھ بہت گہری الجھنیں چھپی تھیں، ایسے سوالات جن کا جواب اس وقت کی سائنس کے پاس تھا ہی نہیں۔ اور پھر 20ویں صدی کی شروعات میں فزکس کی دنیا میں جیسے ایک بھوچال آ گیا۔ صدیوں پرانے جامد کائنات کے نظریے کی بنیادوں میں دراڑیں پڑنا شروع ہو گئیں، اور یہ سب کچھ ایک ایسے ذہین دماغ کی وجہ سے ہوا جس نے حقیقت کو دیکھنے کا ہمارا انداز ہی بدل دیا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس مسئلے نے تاریخ کے دو عظیم ترین دماغوں نیوٹن اور آئنسٹائن کو بھی پریشان کر رکھا تھا۔ نیوٹن یہ نہیں سمجھا پا رہے تھے کہ اگر ہر چیز ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے تو یہ لامحدود کائنات خود اپنے ہی وزن تلے تباہ کیوں نہیں ہو جاتی۔ پھر صدیوں بعد آئنسٹائن کے اپنے مشہور نظریہ اضافیت نے بھی یہی پیش گوئی کی کہ کائنات کو یا تو پھیلنا چاہیے یا پھر سکڑنا چاہیے۔ لیکن آئنسٹائن کو یہ خیال اتنا عجیب لگا کہ انہوں نے اپنی مساوات میں ایک ایکسٹرا چیز جسے کاسمولوجیکل کانسٹنٹ کہتے ہیں ڈال دی تاکہ کائنات کو زبردستی ساکن رکھا جا سکے۔ بعد میں انہوں نے خود اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کہا۔ تو ایک طرف تو یہ سب تھیوری کی باتیں چل رہی تھیں، لیکن اصل جواب وہ تو آسمانوں میں چھپا ہوا تھا۔ فلکیات کی دنیا میں ایک ایسی دریافت ہونے والی تھی جو ان ساری بحثوں کو ختم کر دیتی اور کائنات کے بارے میں ہماری سمجھ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتی۔ تو منظر ہے 1920 کی دہائی کا، اور جگہ ہے ماؤنٹ ولسن آبزرویٹری۔ یہاں ایک امریکی ماہر فلکیات ایڈون ہبل ایک نئی اور بہت طاقتور دوربین کے ذریعے دور دراز کی کہکشاؤں کو دیکھ رہے تھے، اور وہ کچھ ایسا دیکھنے والے تھے جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ہبل نے جو نتیجہ نکالا وہ دماغ کو ہلا دینے والا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ تقریباً تمام کہکشائیں ہم سے دور جا رہی ہیں، جیسے کسی بہت بڑے دھماکے کے بعد ہر چیز ہر طرف بکھر رہی ہو۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ جو کہکشاں جتنی زیادہ دور تھی وہ اتنی ہی تیزی سے ہم سے دور بھاگ رہی تھی۔ بس یہ ایک ایسی دریافت تھی جس نے کائنات کے جامد ہونے کے خیال کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ اسی مشاہدے کو آج ہم ہبل کا قانون کہتے ہیں۔ یہ پہلا ٹھوس اور ناقابل تردید ثبوت تھا کہ ہماری کائنات پھیل رہی ہے۔ صدیوں پرانا جامد کائنات کا تصور ختم ہو چکا تھا۔ اب کائنات ایک رکی ہوئی تصویر نہیں تھی بلکہ ایک متحرک، ہر لمحے بدلتی ہوئی حقیقت تھی۔ تو یہ پھیلاؤ آخر کام کیسے کرتا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے کشمش والے کیک کی مثال سب سے بہترین ہے۔ سوچیں ذرا، گیلیکسیاں کیک کے آٹے میں کشمش کی طرح ہیں۔ اب جب کیک پکتا ہے اور پھولتا ہے تو ہر کشمش ہر دوسرے کشمش سے دور ہو جاتی ہے، اور اگر آپ کسی بھی ایک کشمش پر بیٹھ کر دیکھیں تو جو کشمش جتنی دور ہوگی وہ اتنی ہی تیزی سے دور جاتی نظر آئے گی۔ ہماری کائنات بالکل اسی طرح پھیل رہی ہے۔ اچھا، تو اگر کائنات آج پھیل رہی ہے تو اس کا ایک بہت سیدھا اور گہرا مطلب نکلتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم وقت کی فلم کو ریورس میں چلائیں تو ماضی میں ہر چیز ایک دوسرے کے بہت قریب رہی ہوگی، یعنی کائنات چھوٹی، گرم اور ناقابل تصور حد تک کثیف رہی ہوگی۔ وقت کی اس گھڑی کو اگر ہم بالکل پیچھے لے جائیں تو ہم ایک ایسے نقطے پر پہنچتے ہیں جہاں ہر چیز، سارا مادہ، ساری توانائی ایک ناقابل یقین حد تک گرم اور کثیف حالت میں اکٹھی تھی۔ یہی تھا
ہر چیز کا نقطۂ آغاز۔ سائنسدانوں کا حساب ہے کہ یہ واقعہ آج سے کوئی 13.8 ارب سال پہلے پیش آیا۔ اسی ایک نقطے سے وقت، خلا، مادہ اور توانائی سب کا ظہور ہوا، ایک ایسے عظیم دھماکے میں جسے ہم آج بگ بینگ کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن اتنا بڑا دعویٰ ظاہر ہے ثبوت تو مانگتا ہے، اور اس نظریے کا سب سے بڑا ثبوت 1965 میں بالکل اتفاق سے ملا۔ دو سائنسدان آرنو پینزیاس اور رابرٹ ولسن اپنے ریڈیو ٹیلیسکوپ پر ایک پراسرار مسلسل آنے والی ہلکی سی آواز سے پریشان تھے۔ آخرکار انہیں احساس ہوا کہ یہ کوئی خرابی نہیں بلکہ یہ کائنات کی تخلیق سے بچی ہوئی حرارت ہے۔ اس دریافت کو کائناتی مائکروویو پس منظر یا CMB کہا جاتا ہے۔ یہ بگ بینگ کی وہ بچی ہوئی حرارت ہے جو آج بھی پوری کائنات میں ایک دھیمی روشنی کی طرح پھیلی ہوئی ہے۔ یہ ایک طرح سے کائنات کے بچپن کی پہلی تصویر ہے جب وہ صرف 3,80,000 سال کی تھی، اور یہی بگ بینگ نظریے کا حتمی اور فیصلہ کن ثبوت ہے۔ تو ہم نے کائنات کے ماضی اور حال کو تو دیکھ لیا، لیکن اس کہانی کا انجام کیا ہوگا؟ ہماری یہ پھیلتی ہوئی کائنات کا آخر کیا بنے گا؟ کیا یہ ہمیشہ پھیلتی رہے گی یا اس کا مقدر کچھ اور ہے؟ سائنسدان کہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ ایک کائناتی جنگ پر منحصر ہے۔ ایک طرف پھیلاؤ کی قوت ہے اور دوسری طرف ہر چیز کو واپس کھینچنے والی کشش ثقل۔ اگر کشش ثقل جیت گئی تو انجام ہوگا بگ کرنچ، یعنی کائنات کا پھیلاؤ رک جائے گا اور ہر چیز واپس ایک نقطے میں سما جائے گی۔ اگر پھیلاؤ کی قوت جیت گئی تو انجام ہوگا بگ فریز، یعنی کائنات ہمیشہ پھیلتی رہے گی یہاں تک کہ وہ ایک ٹھنڈی، تاریک اور خالی جگہ بن جائے گی۔ اور اگر دونوں قوتیں برابر رہیں تو فلیٹ یونیورس کی صورت میں پھیلاؤ آہستہ آہستہ تھم جائے گا۔ لیکن کہانی میں ایک اور بہت بڑا موڑ ہے۔ کائنات کا انجام ان چیزوں سے طے ہوگا جنہیں ہم دیکھ بھی نہیں سکتے۔ جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے نا، ستارے، سیارے، کہکشائیں، وہ تو کائنات کا ایک بہت ہی معمولی سا حصہ ہے۔ یہ اعداد و شمار شاید کائنات کی سب سے چونکا دینے والی حقیقت ہیں۔ ہم جس چیز کو کائنات سمجھتے ہیں وہ کل کائنات کا صرف 5% ہے، باقی 95% ہمارے لیے ایک معمہ ہے۔ اس میں 27% ڈارک میٹر ہے، ایک نامعلوم مادہ جو گیلیکسیوں کو اپنی کشش ثقل سے جوڑے ہوئے ہے، اور 68% ڈارک انرجی ہے، ایک پراسرار قوت جو کائنات کے پھیلاؤ کی رفتار کو مسلسل تیز کر رہی ہے۔ ہماری کائنات کی تقدیر کا فیصلہ یہی دو نادیدہ قوتیں کریں گی۔ اور اب ہم اس سفر کے آخری اور شاید سب سے گہرے سوال پر آتے ہیں۔ اگر کائنات کا ایک آغاز تھا، ایک بگ بینگ تھا، تو اس آغاز سے پہلے کیا تھا؟ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا؟ یہ وہ سوال ہے جہاں سائنس کی حدود ختم ہوتی ہیں اور فلسفہ شروع ہوتا ہے، اور اس کا جواب دینا بالکل بھی آسان نہیں۔ عظیم سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ نے اس کا ایک دماغ گھما دینے والا جواب دیا۔ ان کے مطابق یہ سوال ہی بے معنی ہے۔ ہم پہلے کا لفظ استعمال ہی نہیں کر سکتے کیونکہ وقت خود بگ بینگ کے ساتھ وجود میں آیا تھا۔ بگ بینگ سے پہلے چونکہ وقت تھا ہی نہیں، اس لیے پہلے کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا۔ اس سفر کے آخر میں اسٹیفن ہاکنگ کے یہ الفاظ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اگر ہمیں اس کا جواب مل گیا تو یہ انسانی عقل کی حتمی فتح ہوگی، کیونکہ تب ہم خدا کے ذہن کو جان سکیں گے۔ کائنات کو سمجھنے کی یہ جستجو صرف سائنس کی کہانی نہیں ہے، یہ ہم سب کی کہانی ہے۔ یہ جاننے کی کوشش ہے کہ ہم کون ہیں، ہم یہاں کیوں ہیں، اور اس عظیم کائناتی ڈرامے میں ہمارا کردار آخر ہے کیا۔